وعلیکم السلام۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 50 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون۔ کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کافروں سے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں از حد غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اس آیہ مبارکہ میں رب کریم نے 3 قسم کی نہیں جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کروائی۔ 3 طرح کے معاملات میں نفی کہ آپ ان سے کہہ دیں، کافروں سے۔ پہلی بات جو اللہ کریم نے کہی، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ کہ خزانوں کا اصل جو مالک ہے وہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہی، لا اعلم الغیب، اور میں غیب نہیں جانتا۔ غیب کا علم رکھنا یہ بھی فقط اللہ ہی کی صفت ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ اور تیسری بات جو اللہ کریم نے اپنے محبوب سے کہا کہ کہہ دیجئے آپ کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، تمہاری طرح انسان ہوں۔ اور یہ تینوں اعتراضات تھے جو کفار اور مشرکین آپ سے کیا کرتے تھے باتیں، ان باتوں کا رد، ان باتوں کا جواب جو ہے اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ میں دیا۔ مثلا وہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو آپ ہمارے لیے دنیا کے منافع اور اچھائیاں جو ہیں وہ طلب کریں، ہمارے لیے سعادتوں کے دروازے کھول دیں، آسانیاں ہی آسانیوں والا معاملہ ہمارے ساتھ ہو جائے۔ تو اس کا جواب اللہ کریم نے یہ دیا کہ میرے محبوب ان سے کہہ دیں کہ میرے پاس وہ خزانے اللہ کے نہیں۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے اپنے مصطفیٰ کریم کو عطا کچھ نہ کیا تھا۔
نفی اللہ کہہ رہا ہے کافروں سے کہہ دیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، جبکہ حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں تو فقط یا میں صرف یا میں تقسیم کرنے والا ہی ہوں۔ انما کلمہ حصر ہے، تخصیص کے ساتھ جو ہوتا ہے نا، ایکسکلوسیولی، میں ہی صرف تقسیم کرنے والا ہوں، یہ بھی معنی اس کا ہو سکتا ہے، اور میں صرف تقسیم کرنے والا ہی ہوں، واللہ یؤتی، اور اللہ مجھ کو عطا کرتا ہے۔ تو مطلقاً اس بات کا انکار نہیں کروایا جا رہا کہ میرے پاس کچھ نہیں، میرے ہاتھ خالی ہیں یا میرا دامن استغفر اللہ نعوذ باللہ خالی۔ بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہے رب کریم کہ میرے محبوب ان سے یہ بات ان کے ذہن میں ڈال دو کہ میں اس طرح مالک نہیں ہوں جس طرح وہ مالک ہے۔ اصل خزانوں کا مالک یعنی کہ جو تم طلب کرو وہ میں تم کو دے دوں، ایسا معاملہ نہیں۔ جو تم خواہش کرو میں تم کو دے دوں، ایسا معاملہ نہیں۔ میں اللہ کے خزانوں کا مالک یا میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی، یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے میں عطا کر دیتا ہوں۔ ایسے صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھیں تو آپ صحابہ کرام کا زندگی کا یہ معمول تھا کہ ان کو کوئی بھی حاجت ہوتی تو وہ در مصطفیٰ پر آتے، در مصطفیٰ پر آتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ دینے والا اللہ ہے، عقیدے میں کوئی فرق ان سے بڑھ کر توحید پر کوئی اور قائم نہ تھا جتنے صحابہ کرام تھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو پڑھایا تھا، خود ان کو سکھلایا تھا۔ لیکن اس کے باوجود جب بھی کوئی مشکل ہوتی تو وہ در مصطفیٰ پر آ کر سوال کرتے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کوئی قول آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ انہوں نے کہا کہ میں ہی دینے والا ہوں، مطلقاً میں ہی دینے والا ہوں، دینے والی ذات۔ بلکہ آپ نے حضرت ابن عباس سے یہ کہا کہ جب بھی تمہیں کسی چیز کی طلب ہو تو رب سے مانگا کرو، جب بھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو اللہ سے مانگا کرو۔ یہ تلقین تھی، یہ تربیت کی جاتی تھی صحابہ کرام کی۔ لیکن اس بات کو اس طرح نہیں جوڑا جا سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے ہی کچھ نہ تھا اس لیے وہ دے نہیں سکتے تھے، ایسا بھی نہیں سوچا جا سکتا۔ یہ یاد رکھیے گا نا، دو طرح کی بات ہے، ایک ہے عبد ہونا، ایک ہے محبوب ہونا۔ ایک ہی وقت میں ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عبد بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور اللہ کے محبوب بھی ہیں۔ تو لہٰذا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبدیت کے مقام پر ہوتے ہیں تو پھر اپنی ذات کی نفی کر دیتے ہیں، میں کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ مقام عبدیت ہے، یہ مقام عبدیت ہے۔ لیکن جب رسول کے منصب پر ہوتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ میں کسی کو علم عطا نہیں کرتا مگر ان کو کرتا ہوں جن کو میں چن لیتا ہوں، اور وہ میرے رسول ہوتے ہیں۔ تو اب قرآن کریم خود بول کر کہتا ہے کہ اللہ کریم علم عطا کرتا ہے مگر ہر ایک کو نہیں، ان کو جو اس کے رسول ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رسولوں کو اللہ علم، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے پاس علم نہیں۔ جی یہ مقام عبدیت ہے کہ یہ لوگ اس طرح اس وہم میں نہ پڑ جائیں، اس طرح آپ کی پرستش اور پوجا نہ شروع کر دیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی کیا کرتے تھے، کہ آپ جب بھی بات کریں آپ اپنی عبدیت کی بات کریں۔ میرے محبوب جب آپ بات کریں تو آپ ان سے کہیں کہ میں تمہاری طرح میں بھی بشر ہوں، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ لیکن جب اللہ کریم بات کرتا ہے تو وہ رسالت کی بات کرتا ہے اور محبوبیت کی بات کرتا ہے، تو بیان کرنے کا اسلوب جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے محبوب آپ کو بھیجا ہی نہیں مگر ساری جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اب اس طرح کے جتنے مضمون آتے ہیں قرآن کریم میں، یہ اللہ کی طرف سے اپنے محبوب اور رسول کے لیے بات ہے قرآن کا حصہ۔ قل انما انا بشر مثلکم، یہ بھی قرآن کا حصہ ہے کہ محبوب آپ فرما دیں ان سے ذرا
یہ جو رٹ لگاتے ہیں نا کہ یہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، شادیاں بھی کرتا ہے، ساری طرح ہماری طرح چلتا پھرتا ہے، گلیوں میں گھومتا ہے، سارے معاملات اسی طرح کرتا ہے، ہم اس کو رسول کیوں کر مانے؟ اس کا جواب اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے محبوب ان کا مغالطہ یہ دور کر دو کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، تمہارے جیسا ہی بشر ہوں، تمہارے جیسا ہی۔ اگر میں فرشتہ ہوتا تو تم کو نظر ہی نہ آتا۔ تو ایک غلط فہمی، ایک بات، اس غلط فہمی کا بھی جواب دیا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں میں۔ تو 3 سوالوں کے جواب اللہ کریم اس آیت کریمہ میں دیے کہ ایک تو میں مالک نہیں جو تم سمجھتے ہو، جیسا تم خیال کرتے ہو، جیسے آپ سے معجزات طلب کیا کرتے تھے طرح طرح کے لا یعنی قسم کے معجزات، یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے۔ اس پر رب کریم نے جو ہے نا یہ مضمون ان کو کہا کہ ان سے کہیں کہ میں تمام خزانوں کا مالک نہیں، جو چاہو میں تمہیں دیتا جاؤں، جو تم مانگو تمہیں عطا کرتا چلا جاؤں۔ اور سوال کرتے تھے یہ ایسا کیوں ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، آزمانے کے لیے، آپ کو آزمائش کرنے کے لیے۔ تو اس کا بھی جواب اللہ نے دیا کہ میں خود غیب نہیں جانتا، میں فقط اتنا جانتا ہوں، یا یوں کہہ لیجیے جتنا مجھے رب کریم عطا کرتا ہے۔ تو یہ عقیدہ بھی، تو یہ ہمارا بھی تو یہ عقیدہ ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ صفت اللہ کی ہے، عالم الغیب والشہادہ، یہ صفت اللہ کی ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے ہیں، لیکن عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا، یہ فقط وہ ذات ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عزیز بھی ہیں اور جلیل بھی ہیں، لیکن آپ کو عز و جل نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ صفت جو ہے یہ اللہ کریم کی ہے۔ بس فرق کتنا ہے، یاد رکھیے، جو مقام اللہ کا ہے وہ کسی اور کو، جو صفت اللہ کی ہے وہ کسی اور کو، اللہ کی جو صفت ہے وہ مطلق ہے، اس میں کوئی حصے دار یعنی کہ کسی کی طرف سے عطا نہیں کی گئی، اس کی ذاتی صفت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنی بھی صفات ہیں وہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا، اس سے یہ عقیدہ نہیں بنا لینا چاہیے کہ آپ کو کچھ علم نہ تھا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ اور اسی طرح آپ نے فرمایا میں فرشتہ نہیں ہوں کہ میرا مطلب کھاؤں نہ، پیوں نہ، شادی نہ کروں، تمہاری طرح گھر نہ بات کروں، کاروبار نہ کروں، گلیوں میں چلوں پھروں نہ، میں فرشتہ نہیں ہوں، تمہاری طرح ہوں۔ بس فرق کیا ہے تم میں اور مجھ میں؟ میں اس حکم کی پیروی کرتا ہوں جو رب کریم مجھے وحی کرتا ہے۔ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں، جو کچھ بھی کہتا ہوں، وہ اس حکم کی تابع داری میں کرتا ہوں، اس حکم کے مطابق کرتا ہوں جو رب کریم اپنی کتاب میں نازل کر کے مجھے ارشاد فرماتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، اللہ کریم نے، کیا میرے محبوب ذرا ان سے کہہ دو کہ نہ بینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ حل یستوی الاعمی والبصیر، کہ جو دیکھتا نہیں ہے اور جو دیکھتا ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اب اس کی بھی 2 جہتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک ہے ظاہر کی آنکھ سے دیکھنا، یعنی کہ ایک بندہ اس کو نظر نہیں آتا، اندھا ہے، اور ایک بندہ وہ جو دیکھتا ہے جس کو نظر آتا ہے، وہ دونوں برابر ہے۔ یہ تو عام ترجمہ ہو گیا اس کا کہ ایک اندھا اور ایک بینا برابر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ کریم جو بات فرما رہے ہیں ان سے کہیے کہ کیا ایک بصیرت رکھنے والا اور ایک بصیرت نہ رکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ جس کے سامنے بات کی جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی جائے، اور اس بات کو سوچے نہ، سمجھے نہ، جانے نہ، پہچانے نہ، وہ شخص اور وہ شخص جو اللہ کی بات کی حکمتوں کو، اللہ کی تدبیر کو، اللہ کی بات کو، اللہ کے رسول کی بات کو سمجھ جائے، مان جائے، جان جائے، وہ دونوں ایک برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے بینا ہونا اور نہ بینا ہونا، بصارت رکھنا، ظاہری بصارت اور باطنی بصارت۔
ظاہری بصارت تو رنگوں کو دیکھنا ہے نا جی، یہ چیز نظر آ رہی ہے نہیں نظر آ رہی، اس کا تعلق انسان کی ظاہری آنکھ سے۔ اور جس بصارت کی بات اللہ کریم کر رہا ہے وہ کافروں سے خطاب کر رہے ہیں۔ اگر اس کو اور سادہ کروں تو کیا ابو جہل اور ابو بکر صدیق برابر ہو سکتے ہیں؟ جی، اب آنکھیں تو ابو جہل کی بھی تھی کہ نہیں تھی؟ اندھا تو نہ تھا، وہ اندھا تو نہ تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ جو اندھا ہے اور جو بینا ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے، کبھی ہو سکتے ہیں؟ تو بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ جو بندہ میرے محبوب کی بات کو سن کر اس پر تدبر نہیں کرتا، غور نہیں کرتا، حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا، وہ اور جو اس امر کو پا جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے، جان جاتا ہے، پہچان جاتا ہے، کبھی وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی وقت میں، ایک ہی شہر میں، ایک ہی مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سنتے ہیں اور لعین ابو جہل بھی سنتا ہے۔ وہی کلام ہے، وہی زبان ہے، وہی انداز ہے، وہی مقام ہے، سارا کچھ وہی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق وہ ہے بصیرت کا جو اللہ کریم کہہ رہا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ تم سوچتے کیوں نہیں؟ اس بات کو کیوں نہیں سوچتے کہ جو ایمان کا معاملہ ہے اس کا انسان کی عقل کے ساتھ کوئی تعلق، انسان کی عقل کے ساتھ کوئی تعلق، جو میں نے آپ سے عرض کی تھی نا کہ عقل کے پیمانے پر جو توڑنا شروع کرتا ہے وہ مارا جاتا ہے۔ عقل کے پیمانے پر آپ اگر اللہ کریم کو عقل سے تلاش کرنا شروع کر دیں تو آپ کبھی ایمان والے نہیں، کیونکہ عقل میں تو وہ آتا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جو عقل میں آ گیا وہ خدا کیوں کر ہوا؟ جو آپ کی اور میری سمجھ میں آ جائے پھر وہ خدا تو نہ ہوا نا جی۔ کیا خیال ہے؟ تو عقل میں جو بندہ جب عقل کے ساتھ اللہ کو پانے کی کوشش کرے گا تو وہ کبھی بھی ایمان والا، وہ ڈگمگا جائے گا، وہ اسباب تلاش کرے گا نا جی، وہ نظر نہیں آتا، وہ سجائی نہیں دیتا، وہ سنائی نہیں دیتا، تو انسان کی عقل تو اس چیز کو مانتی ہے جو دکھائی دے، جو سنائی دے، جو سجائی دے۔ ایسا ہی ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ عقل جو ہے وہ اسباب سے معاملے کو حل کرتی ہے، نتیجہ حاصل کرتی ہے۔ اور یہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، جنت اور دوزخ پر ایمان لانا، یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے اس کا اسباب کے ساتھ کوئی تعلق، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی عقل میں نہیں آ سکتی۔ اسی لیے کہا گا یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں مگر غیب پر، جن کی عقل جس کا احاطہ نہیں کر سکتی اس پر ایمان لانا جو ہے نا، اس کو ہی ایمان مومن کہتے ہیں۔ جو مان گیا وہ مومن ہو گیا۔ تو عقل کے پیمانے پر ناپ کر، تول کر جب آپ کسی بات کو قبول کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، رسول کی بات کو، تو پھر کبھی آپ منزل پر نہیں۔ یہ تو امن نہ صدقنا، اے اللہ کریم تیرا محبوب آیا، کسی سنانے والے نے ہم سے یہ بات کہی، ہم نے سن لیا، ہم ایمان لے آئے۔ یہ ہے ایمان جو اللہ کریم بیان کرتا ہے۔ مولا انا سمعنا منادیا، ایک سنانے والے نے آ کر ندا دی، ہم نے سن لیا، ہم ایمان لے آئے۔ یہ خلاصہ ہے ایمان کا۔ اب جو تحقیق میں، تشکیک میں پڑ گیا، وہ ابو بکر صدیق نہ بن سکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابو جہل بن گیا۔ تھا وہ بھی صاحب عقل اور صاحب بصیرت۔ ابو جہل، ابو الحکم اس کو کہا جاتا تھا، اس کی کنیت یا لقب تھی ابو الحکم، بہت قابل آدمی تھا، لیکن وہ تشکیک میں پڑ گیا اور تحقیق میں پڑ گیا تو مارا گیا۔ اور جنہوں نے تحقیق اور تشکیک کو ایک سائڈ پر رکھ دیا، عقل کو کہا جا تو کام کر، تیری مجھے ضرورت نہیں ہے،
تو وہ ابوبکر صدیق بن گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑے تصدیق کرنے والے اور سچے صدیق، صدیق اکبر کا لقب دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ فرق ہے، یہ بینا میں اور نابینا میں، یہ ظاہری آنکھ کی جو ہے نا وہ بات نہیں کی جا رہی، اصل میں جو اندر انسان کی آنکھ ہے، حق کو جانچنے والی، حق کو پہچاننے والی، اس آنکھ کی بات کی جا رہی، بصیرت کی بات کہا، بصر نظر کی بات کر رہا ہے اللہ کریم، لیکن سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ جس کو حق اور باطل میں فرق کرنا نہ آتا ہو وہ حقیقت میں آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھا ہے، آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھا۔ تو لہذا غور کرنا چاہیے اللہ کی حکمتوں پر، اللہ کی تدبیروں پر، اللہ کے احکامات پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر غور کرنا چاہیے، ذات پر نہیں۔ ذات پر اگر غور کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جس کو کوئی پا نہیں سکتا۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يُخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور آپ اس قرآن کریم کے ذریعے ان لوگوں کو ڈر سنائیں جو اپنے رب کے پاس اس حال میں جمع کیے جانے سے خوف زدہ ہیں کہ ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی سفارشی، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائے۔ اب یہ پچھلی آیت کریمہ جو ہم نے پڑھی اس سے پہلے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے رسولوں کو بھیجا زمین پر اس لیے کہ وہ لوگوں کو ڈر سنائیں اور خوشخبری دیں، تو یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے میرے محبوب میں نے آپ کو دے کر بھیجا، اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں جو اپنے رب کے پاس اس حال میں جمع کیے جانے سے خوف زدہ، اس بات سے ڈرائیں ان کو قرآن کی ہدایت کے ذریعے، اللہ کے ہاں جمع کیے جانے کا جو خوف ہے یہ سمجھائیں ان کو، یہ بتائیں ان کو، تاکہ انسان بے فکری میں غفلت میں زندگی بسر نہ کرے۔ اب قرآن کو اللہ کریم نے سراسر ہدایت بنا کر بھیجا، اور مدعا کیا بیان کیا کہ اس دن کے اس حال سے ڈریں جس دن نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ لا یشفع عندہ الا باذنہ، وہاں تو کوئی سفارش نہیں کر پائے گا سوائے اس کے جس کو وہ اذن عطا کرے۔ تو اس دن سے اللہ کے سامنے جمع ہونے کے خوف سے ان کو ڈرائیں، اس دن سے ڈرائیں ان کو کہ جب اللہ کے ہاں جمع ہونا ہے اور پھر اس دن کوئی ان کی سفارش کرنے والا اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ اور یہ ڈرانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لعلہم یتقون، تاکہ یہ پرہیزگار بن جائیں، یہ متقی بن جائیں، یہ متقی بن جائیں۔ تو یہ جو اللہ کریم کی طرف سے احکامات نازل کیے جاتے ہیں یا رسولوں کو بھیج کر انسانوں کو احکامات دیے جاتے ہیں، یہ جو ڈر سنایا جاتا ہے یہ اسی لیے ہے کہ بندے کو اللہ کریم فرما بردار دیکھنا چاہتا ہے، متقی دیکھنا چاہتا ہے۔ اور فیصلہ بھی اسی بات پر میرے دوستوں اور بھائیوں ہوگا کہ کون ڈر گیا اور کون اکڑ گیا۔ جو اللہ کے خوف سے ڈر جائے وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے، وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے، وہ دنیا کے معاملات میں ڈر کر بچ کر زندگی بسر کرتا ہے، اور جس کو خدا کا خوف نہیں رہتا وہ کوئی کام کرتے ہوئے گھبراتا اور شرماتا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ چاہتا ہے کہ اس دن کا خوف اگر انسان کے پاس ہوگا، جس پر یہ خوف غالب آ جائے گا، یہ قرآن کو سن کر، اس قرآن کو پڑھ کر جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے گا وہ متقی بن جائے گا، وہ متقی بن جائے گا۔ اور جو تقوی والا ہو جائے گا، اللہ فرماتے ہیں انہی کے لیے تو میں نے جنت بنا، جنتیں بن کے بنا کر رکھی۔ جنت کے وارث وہی ہیں جو تقوی والے ہیں۔ تو اللہ کریم کا منشا، اللہ کریم کی رضا یہ ہے، اور قرآن کے ساتھ صاحب قرآن کو بھیجنے کا مقصد صرف یہ تھا
کہ دنیا میں اے انسان تو اس کتاب کے ذریعے ہدایت حاصل کر کے میرے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کرے، ڈر جائے اور تقوی اختیار کر لے تاکہ تو جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائے۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں خدا کا خوف رکھیں، خدا کا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال اپنے سامنے رکھیں کہ ایک دن ایسا آنا ہے جب میں نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اور اللہ کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے، بلکہ اللہ نے مجھ کو کھڑا کرنا ہے اور مجھ سے میری زندگی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس سوال و جواب کی تیاری انسان کو کرنی چاہیے۔ جب بندہ خیال ذہن میں رکھے گا تو انسان کے اندر سے یہ غفلت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔